صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب ہماری جماعت کے نامور عالم دین جو بیک وقت ایک کوہنہ مشق استاد بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محقق بھی ہیں، سبحان اللہ، اور خطیب بھی ہیں، اور میدان تحریر میں بھی ایک باکمال شخصیت. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الہدا صاحب مصباحی رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان کے شبانہ روز محنت کا ثمر فتاوی کنز الایمان کی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے، اس کی تقریب رونمائی
اور تقسیم اسناد جس میں ہم سب کی حاضری ہے، علماء اسلام کا جمع غفیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اہل سنت کو اس طرح کے رہنماؤں سے مالا مال فرمایا۔ مفتی صاحب کی خدمات بہت تھوڑے عرصے میں بام عروج کو پہنچ گئی۔ ان کا لوہا اہل علم کے ہاں باقاعدہ طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور رضویات میں علماء کی صف میں یہ باکمال اور لاجواب شخصیت۔ فتاوی کنز الایمان کے منظر عام پر آنے پر میں آپ کو اور اہل سنت کے تمام علماء کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اہل علم کے ہاں علم کی متعدد تعریفیں کی گئی۔ مشہور و معروف اس کے 13 مذاہب ہیں، جن میں سے 6 کو از حد معروف تسلیم کیا جاتا ہے۔ صاحب مرقات جو علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد محترم ہیں، حضرت فضل امام، انہوں نے مرقات میں اس کے جو 5 معنوں پر اور 5 تعریفوں پر کلام کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ان العلم یطلق علی معانی، علم کا اطلاق چند معنوں پر ہوتا ہے۔ احدھا حصول صورت الشیء فی العقل، پہلا اطلاق جس پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ دوسرے معنی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ تیسرے معنی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحاضر عند المدرک۔ تیسرے معنی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں قبول النفس لتلک الصورہ۔ پانچویں معنی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ یہ میں علم کی اس مجلس میں ابتدائی طور پہ علم کی چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ان 5 معنوں پر بھی بڑا کلام ہے۔ امام فخر الدین رازی کے ہاں علم بدیہی ہے، اس لیے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، یہ تعریف کا محتاج نہیں۔ امام غزالی اور ان کے ہم نواؤں کے ہاں علم نظری ہے، اور ہر نظری محتاج ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اس پر متعدد علماء کے کلام موجود ہے۔ بعد نے ان 5 پر بھی بہت کلام کیا اور ہر ایک کو رد کر دیا۔ پھر اس پر کلام کرتے ہوئے جس پر اکثر اہل علم نے اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ علم حالت ادراکیہ اور کیفیت انجلائیہ کا نام، اور آسان معنوں میں سمجھانے کے لیے اسے کہا کہ یہ منشأ انکشاف ہے۔
منشا انکشاف کا معنی یہ ہے کہ جس سے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو سکے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے العلم علمان ہے، علم الادیان و علم الابدان. علم حقیقت میں دو ہے، ایک ان میں سے ادیان کا علم ہے، دوسرا ان میں سے ابدان کا علم ہے. اگرچہ اس کی شاخیں، اس کے قبیلے، اس کی طرزیں کئی ہو گئی، لیکن تمام علوم کا مرجع اور تمام علوم کا معال ہر اعتبار سے یہ دو علوم ہی قرار دیے گئے، علم الادیان اور علم الابدان. علم الادیان کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے 20 علوم کی معاونت کی ضرورت ہے، اور ہر علم کی اپنی جگہ پر افادیت اور اہمیت مسلم. ابتدا کرنے کا بھی ہو پھر بھی اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ہر اعتبار سے مسلم، نہ اسے انکار ہے نہ کیا جا سکتا ہے. لیکن علم الادیان کے شعبے میں جو علوم سر فہرست تسلیم کیے جاتے ہیں، جن کو ہر اعتبار سے تمام علوم کے سر کا تاج مانا جاتا ہے، ان میں تفسیر ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے. اور اگر غور کیا جائے اس بات پر تو فقہ، اسلامی دین میں جو فقہ کا شعبہ ہے، وہ حقیقی اعتبار سے حدیث اور تفسیر دونوں کا مرکب دکھائی دیتا ہے. فقہ کے شعبے کے اندر مشغول ہونے والا شخص فقیہ کہلاتا ہے. لغت میں فقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنا. اور لغت میں فقیہ اس عالم دین کو کہا جاتا ہے وہ کسی شے کی حقیقت کو کھولے، اس کی حقیقت کا سراغ لگائے، اس کی حقیقت کو واضح کرے اور زمانے کے سامنے اس کا اظہار کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور اصطلاح شرع میں فقہ کی تعریف عام طور پر علماء کے ہاں مشہور ہے. وہ یہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ. کہ فقہ ایسا علم ہے جو احکام شرعیہ اور فرعیہ، شرعیہ اور فرعیہ کے ایسے احکام سے ثابت ہوتا ہے جو احکام کی ادلہ مفصلہ سے حاصل. عزیزان گرامی قدر، فقہ کے شعبے میں مشغول ہونے والا شخص اس وقت تک اس شعبے میں طاق نہیں کہلا سکتا جب تک وہ بیک وقت علم الادیان کے تمام شعبوں پر حاوی نہ ہو. جب تک اس کو تمام شعبوں پر دسترس حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ اس میدان کے اندر ماہر نہیں کہلا سکتا. اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ محض کسب سے، کوشش سے اور محنت سے حاصل ہونے والا نہیں. کہ فقہ کا علم ایسا ہے جو رب ذوالجلال کی عطا کے بغیر جس کا ملنا ممکن نہیں. رب ذوالجلال کی عطا سے جس ہستی کا حصہ بن جائے اس کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا. 1000 عابد ایک طرف، دین کے اندر فقاہت رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا.
جہاں تک میرے ناقص سمجھ کا تعلق ہے، اس موقع پر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ الف سے مراد اس مقام پر 1000 بطور عدد کے لیے بطور جنس لائے. اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف 1000 ایک طرف ہو تو عالم ربانی فقیہ ایک طرف ہو، شیطان پہ بھاری ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کئی ہزار عابد بھی ایک طرف ہو تو پھر بھی شیطان پر فقیہ عالم ربانی جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان میں جو اپنے ارشادات عالیہ فرمائے، اس میں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں حضور فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے تم میں سے ادنا ترین شخص پر میری فضیلت. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. عابدوں پر عالم ربانی کی فضیلت ایسے جیسے ستاروں کے جربٹ میں چودھویں کا چاند چمک رہا. اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من زار عالما فکأنما زارنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، من جالس عالما فکأنما جالسنی. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا کہ اس نے محمد عربی کے چہرے کی زیارت کی. جس نے کسی عالم ربانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا گویا کہ اس نے محمد عربی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا. جو شخص کسی عالم ربانی کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھا گویا کہ وہ آقا کونین کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف ہے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طالب علموں کے لیے فرمایا جس کے راوی حضرت امام حسن مجتبی ہیں، وَمَن مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ فَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. حدیث پر سبحان اللہ بلند آواز سے تاکہ یہ علم کی مجلس جو ہے اس کے اندر بھی ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم کی طلب میں لگاؤ. کون سا علم؟ جس سے اسلام کی اشاعت کی جا سکے، جس سے اسلام کو زندہ کیا جا سکے. من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام. جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم دین کی طلب میں لگاؤ، وہ علم دین جس کے ساتھ اسلام کی اشاعت اور اس کی زندگی ہو سکے. فرمایا قیامت کے دن جنت میں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ کا فرق. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء ربانیین کے مرتبے کا حال کیا ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمان، اس کے راوی بھی اتفاق سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جربٹ میں فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی. میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو. تین مرتبہ سرکار نے خود فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا من خلفاؤک یا رسول اللہ، آقا یہ تو فرمائیے، اس راز سے پردہ اٹھائیے، آپ کا خلیفہ کون ہے؟ کون سا شخص ہے جس کو آپ کی خلافت کا درجہ نصیب ہو گیا؟ اس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس. وہ بندہ جو خود سنت پہ عمل پیرا ہوتا ہے اور آگے لوگوں میں پھر سنت کی تعلیم سے مالا مال ہے، میرا خلیفہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ علماء ربانیین کو کیا مرتبہ دیا ہے آقا کونین. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا، امام محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ
وما والاه وعالم ومتعلم. توجہ ہو تو حدیث پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ کہنا، کیونکہ شیروں کی تو محفل ہے نہیں. یہ جب حدیث کی خاص علم کی مجلس جمی ہو اور پھر تقسیم اسناد کا جلسہ بھی ہو تو پڑھی بھی آمنہ کے لال کی حدیثیں جا رہی ہوں. سبحان اللہ کہنا چاہیے پر اونچی آواز. میں جو بات عرض کر رہا سرکار نے خود فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، دنیا ملعون ہے، اس کے اندر رہنے والی ہر شے ملعون. دنیا پہ لعنت ہے، اس کے اندر رہنے والی ہر شے پہ لعنت. الا ذکر اللہ، حرف استثناء کے ساتھ آقا کونین نے فرمایا مگر اللہ کا ذکر. وما والاہ، اور ذکر کا دم بھرنے والے، وعالم ومتعلم، تیسرے عالم ربانی ہیں، اور چوتھے ان کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے طلباء. معلوم ہو یہ چار ہستیاں ایسی ہیں جو زمانے کو لعنت سے بچاتی ہیں. دنیا کے اندر تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا الدنیا جیفت وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے، چاہنے والا کتا ہے. اور الدنیا جیفت تنوین کے ساتھ ہے، وطالبها کلاب، یہ کلاب بھی تنوین کے ساتھ ہے. تو ادھر بھی عام ہے ادھر بھی عام ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے دنیا مردار ہے، چاہنے والا کتا ہے. دنیا جہاں بھی ہو، جیسی بھی ہو، جس طرح کی بھی ہو، چاہنے والا جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، دنیا کا پرستار ہو پھر دنیا مردار چاہنے والا کتا. بچائے گا کون؟ فرمایا عالم ربانی. معلوم ہوا جہاں پہ عالم ربانی بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ کفر کا اندھیرا بھی دور ہوتا ہے. ظلمت خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا ہے اور تلقین فرمائی اخدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامس. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتی اس حال میں صبح کر کہ تو خود عالم، سبحان اللہ، اونچی آواز سے خود تو عالم ہو جائے، خود تیری صبح اس حال میں ہونی چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلقین فرماتے، وصیت کرتے کہ تیری صبح اس حال میں نہ ہو کہ تو جاہل ہو. کیونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم افضل من العبادہ، اور ایک روایت میں فرمایا العلم خیر من العبادہ. علم عبادت سے افضل بھی ہے، علم عبادت سے بہتر بھی. اور اس طرح کی متعدد حدیثیں ہیں جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نوم العالم خیر من عبادت الجاہل. نوم العالم خیر من عبادت الجاہل. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عالم ربانی کا سو جانا یہ جاہل کی عبادت سے بہتر ہے اور افضل ہے. اس لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے امتی اس حال میں صبح کر کہ تو جاہل نہ ہو، خود عالم ہو. اور ساتھ فرمائے او متعلما، اگر تیرے بس میں نہ ہو کہ تو عالم ہو تو پھر اتنا تو ہو کہ تو طالب علم ہو. اور حدیث میں یہ بھی بعض طالب علموں پر لوگ کلام کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک بڑی علم کی مجلس میں تھا تو ایک عالم ربانی پاکستان میں انتقال کر گئے تھے. علماء کچھ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے علم پر ہی کلام کرتے تھے. وہ پڑھے لکھے نہیں تھی جی، ان کے یہ مسئلہ تھا جی، یہ مسئلہ تھا. تو میں نے سرکار کی ایک حدیث پڑھی، حضور فرماتے العالم والمتعلم سواء فی الجنہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ہو متعلم ہو، عالم ہو طالب علم ہو دین کا، جنت کے اندر دونوں کا درجہ برابر ہوگا. العالم والمتعلم سواء فی الجنہ، دونوں برابر ہے درجے میں. یہاں میں عرض کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا اخدو عالما، میرے امتی اس حال میں صبح کرو کہ خود عالم ہو. اگر تمہارے بس میں عالم ہونا نہ ہو متعلما پھر تو طالب علم ضرور. پھر فرمایا اگر تو عالم بھی نہ ہو طالب علم بھی نہ ہو
باتیں سننے والا ضرور ہو جانا، ان کے ملفوظات سے جوڑی بھرنے والا ضرور ہو جانا، ان کی اداؤں سے اپنا دامن بھرنے والا ضرور ہو جانا۔ اور فرمایا او محبن، اگر تو عالم بھی نہ ہو، طالب علم بھی نہ ہو، اگر تو ان کا سامع بھی نہ ہو، باتیں سننے والا بھی نہ ہو، تو فرمایا چوتھا ضرور ہونا، اور وہ کیا؟ محبن، ان سے محبت کرنے والا ہو جا، ان سے محبت کرنے والا ہو جا۔ اور خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا موتا امام مالک میں یہ فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس کی 3 جلدیں حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے عربی زبان کے اندر لکھی جا چکی، مرصع شہود پہ آ گئی۔ اور دیکھیے نا کیسا اللہ کا کرم ہے، کیسی رب ذوالجلال کی عطا ہے، کیسی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ ایک اردو بولنے والا شخص عربی زبان میں کتابوں کو لکھ رہا ہے، ہندوستان کا باسی ہے لیکن عربی زبان میں کتابیں لکھتا ہے۔ کیسا اللہ کا کرم ہے، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے یہ کم۔ تو یہ 3 جلدیں اس کی ابھی آ گئی ہے، چوتھی آنے والی ہے، کام ہو رہا ہے۔ تو مجھے فرما رہے تھے کہ سرزمین عرب کے اندر بھی ان کے کالجوں کے اندر ہماری کتاب نصاب کے طور پہ جو ہے وہ لکھی گئی۔ تو اسی موتا امام مالک کے اندر کسی بندے سے محبت کی جائے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے ان 2 بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا۔ واجبت کا معنی عام طور پر ہمارے گھر واجب کر لیا، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ پہ کچھ واجب نہیں، آگے پہ واجب کچھ نہیں تو پھر مہربانی کیوں کرتے؟ نماز پڑھتے ثواب کیوں دیتا ہے؟ پھر حج کرتے بھائی ثواب کیوں عطا کرتا ہے؟ تو اللہ پر واجب کچھ نہیں، جو کچھ دیتا ہے اپنی مہربانی سے عطا کرتا ہے، جو کچھ عطا کرتا ہے اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ 2 بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پہ ضروری ٹھہرا لیے، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے، میری وجہ سے ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے، میری وجہ سے ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا اس حال میں صبح کر کے تو عالم ہو، اگر عالم نہ ہو تو طالب علم ہو، اگر طالب علم نہ ہو تو ان کا سامع ہو، اگر سامع بھی نہ ہو او محبن، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ضرور ہو جا۔ اب جو محبت کرنے والا ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی متفق علیہ حدیثوں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ نے سرکار نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے، اس کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ چاروں میں سے ایک ہو جا، یا عالم ہو یا طالب علم ہو یا سامع ہو یا محبت کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا لا تکن الخامس، 5واں نہ ہونا، 5واں نہ ہونا، اگر تو 5واں ہوا سمجھ پھر تو ہلاک ہو گیا، پھر تیری ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے تباہی ہے، پھر تیرے لیے بربادی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی اس بستی میں حضرت مفتی صاحب کا ڈیرا لگا ہے، اور یہ کیسا عالم ربانی ہے جو بیک وقت شریعت کا بھی رہبر ہے، طریقت کا بھی رہبر ہے، بیک وقت ظاہر کا بھی رہبر ہے، باطن کا بھی رہبر ہے۔ اور پھر خوبی یہ ہے کہ کلمت الحق کے عند سلطان الجابر جہاد، بڑے بڑے اٹھے ہوئے سروں کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے بعد آنے والا نہیں۔ یہ اہل سنت کے ہاں ایک یہ یوں کہنا چاہیے کہ ایسی شخصیت ہے جو ننگی تلوار کی حیثیت رکھتے ہیں اور بے باک گفتگو کرتے ہیں، ہر میدان کے اندر بغیر کسی کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کا مسئلہ بتانے کے اندر کسی قسم کا کوئی باک نہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کو اور ان کے فیوز و برکات کو بابرکت فرمائے اور وسعتیں عطا فرمائے، اور وہ جو غالب نے کہا ہے
اسی شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. تم سلامت رہو 1000 برس، ایک برس کے ہوں دن 50,000. دوران گفتگو جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمد